فرما رہے ہیں کہ دو دوستوں میں کہیں بحث ہو گئی استخارہ پر، اور ایک صاحب کا موقف یہ تھا کہ استخارہ کرنا چاہیے، اور دوسرے کا موقف یہ تھا کہ استخارہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اب فیصلہ شہزادے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس مسئلہ میں اختلاف ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اصل میں جس کو استخارہ کہتے ہیں نا، وہ اس کی اصل ہے خیر، خا یا را خیر۔ اس لفظ خیر کو باب استفعال پر چڑھا دیا گیا تو اس کا باب کا جو ہے وہ وزن بن گیا الف سین، تو اس کا لگا استفعال کا، تو وہ خیر کا استخارہ بن گیا۔ اب باب کا خاصہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ استخارہ کا معنی ہوا خیر کا طلب کرنا۔ اب کون سا عقل مند ہے جو یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے طلب خیر منع ہے، یا حضور نے کبھی خیر کی طلب نہیں کی؟ اصل بات یہ ہے کہ استخارہ کن امور میں کرنا چاہیے اور کن امور میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ استخارہ ان امور میں ہوگا جہاں قرآن حدیث کے احکام قطعی موجود نہیں ہیں، اور جہاں قرآن و حدیث کے احکام قطعی موجود ہیں وہاں استخارہ صرف نہ کرنے کا کیا معنی ہوا؟ وہاں تو استخارہ کرنا حرام ہے۔ مثلا ایک بندے کو کہا جائے کہ یار میں تمہیں نماز کی دعوت دیتا ہوں، آؤ نماز پڑھو، آپ بھی نماز پڑھا کرو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ وہ آگے سے کہے اچھا میں نا استخارہ کروں گا کہ کیا نماز کا پڑھنا میرے لیے فائدہ مند ہے، تو یہاں استخارہ کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے امر کے مقابل استخارہ آ رہا ہے۔ ایک بندے کو کہا جاتا ہے یار فراڈ نہ کیا کر، 2 نمبر مال 1 نمبر مال کی مہریں لگا لگا کر نہ بیچا کر۔ وہ کہتا ہے اچھا بھائی میں نا اس میں استخارہ کروں گا کہ آیا یہ کام کرنا، 2 نمبری چھوڑنا اور 1 نمبر سودا بیچنا میرے لیے فائدہ مند ہوگا؟ یہاں استخارہ کرنا حرام ہے۔ ایک بندے کو ایک بندہ کہتا ہے یار تو یہ معاذ اللہ شراب پیتا ہے، نہ پیا کر، چھوڑ دے۔ کہتا اچھا میں نا پہلے استخارہ کروں گا کہ کیا شراب چھوڑنا میرے لیے فائدہ مند ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ استخارہ اللہ رسول کے امر کے مقابل نہیں ہوتا، استخارہ بھائی وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ اور رسول کے احکام واضح نہ ہوں۔ صاحب مزار نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے آغاز پر لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے سے پہلے استخارہ کیا کہ میں اس موضوع پر کتاب لکھوں کہ نہ لکھوں، چنانچہ استخارہ میں اجازت ملی تو میں نے کشف المحجوب کو لکھنے کا آغاز کر دیا۔ میں نے آپ کے سوال کا جواب جس قدر ضروری تھا وہ دے دیا، اور اس پر میرا ایک پورا رسالہ ہے کھلا خط ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے نام۔ وہ خط لے کر آپ خود بھی اور ہر میٹرک میں آ جانے والے طالب علم اور طالبہ کو پڑھا دیں، انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ چونکہ پے در پہ خطوط آ رہے تھے، اس کی انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں، انٹرنیٹ پہ لڑکے لڑکیاں بن جاتے ہیں اور تصویر کسی اور کی لگا دیتے ہیں، اس طرح بھی لوگوں کو پاگل بناتے ہیں لڑکوں کو۔ اور موبائل پر رابطہ، اس میں بتایا کچھ اور نکلا کچھ، بتایا کچھ اور نکلی کچھ، یہ پے در پہ خطوط آ رہے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہر بندے کو میں اس کے خط کا جواب دینے لگ جاؤں تو اتنا تو وقت نہیں ہے کہ سارا دن میں خطوں کے جواب دیتا رہوں۔ تو میں نے ان تمام خطوط میں نام لیے بغیر کہ کوئی خط کہاں سے آیا، کس کا تھا اور وہ کہاں کرانے والا تھا، اس ساری چیزیں حذف کر کے ایک جواب میں نے لکھ دیا، اور وہ ہمارے ہاں سے چھپ گیا ہے، کھلا خط ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے نام۔ اور اس میں بھی استخارہ نے بھی کئی جگہ پر بگاڑ پیدا کیے تھے، لہذا استخارہ اللہ رسول کے حکم کے مقابل کرنا حرام ہے۔ جن امور میں اللہ کا حکم آ گیا، مثلا رمضان کا روزہ ہے تو کوئی روزے نہیں رکھتا، ہمارے مولانا مظہر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی روزے رکھا کر، کہتا اچھا میں نا استخارہ پہلے کرتا ہوں کہ آیا روزے رکھنے میرے لیے فائدہ مند ہے، تو اس مقام پر استخارہ حرام ہے۔ لہذا استخارہ خیر سے مشتق ہے، اور باب
استفعال کے وزن پر ہے، لہذا اس میں معنی یہ ہے کہ خیر کا طلب کرنا، خیر کا چاہنا۔ خیر کا چاہنا معنی نہیں ہے، نہ لغوی اعتبار سے نہ اصطلاحی اعتبار سے، البتہ استخارہ انہی امور میں ہوگا بھیا جن امور میں نصوص خاموش ہیں۔ از اٹ کلیئر؟ مطمئن ہیں آپ؟ جی جناب، اور کوئی سوال؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں استخارہ پرسنلی کرنا چاہیے یا بعض آج کل ٹیلی ویژن اور اس طرح استخارہ میں بھی ہوتا ہے؟ استخارہ پرسنلی کرنا چاہیے یا ٹیلی ویژن پر کروا لینا چاہیے؟ اگر کوئی ماہر ہے قرآن و حدیث کا اور وہ نام سنتے ہی، بعض لوگوں کے اذہان بڑے تیز ہوتے ہیں، نام سنتے ہی یا بار بار عمل کرنے سے وہ ان کے اعداد سارے ان کو یہاں ہوتے ہیں۔ مثلا وہ آدمی کہتا ہے جی محمد ارشد، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ محمد کے 92، ارشد کے 405 اور یہ اتنے سارے جمع کر کے یوم کے فوراً جمع کر کے بنا لیتا ہے اور اس کو مار کے تقسیم جمع سارا نتیجہ ود ان 1 منٹ نکال لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے جی آپ کا جواب یہ ہے۔ یہ ذہنی تیزی کی وجہ سے، تو میں اس کو منع نہیں کرتا، جائز ہے، لیکن اصل میں استخارہ کروانے والے کو اس کے پاس جانا چاہیے جو علم اور فن میں ماہر ہو اور وہ خود صالح آدمی ہو۔ اب ایک آدمی خود شیو کرا کے تازی آیا ہے، سنت کا اس نے مذاق اڑایا ہے اور گلے میں ٹائی ڈالی ہوئی ہے اور لباس بھی مغرب والا ہے، اب آپ اس سے خیر کے طالب ہیں، سبحان اللہ، آپ کی فہم و فراست پر بھی اب میں کیا کروں، پھول نچھاور کروں؟ خدا کے بندو، اللہ کے صلحاء بندوں سے استخارہ کروانا چاہیے، اور اگر کوئی نیک صالح بندہ عالم با عمل استخارہ کرتا ہے وہ آنن فانن کر دے یا کچھ منٹوں میں کر دے، دونوں طرح سے صحیح ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ جی، از اٹ کلیئر؟ جی، اور کوئی سوال؟